میرا نام رائے کیسر ہے اور ہم آپ کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے چند ماہ پہلے ایک نیا قانون بنایا جس کو دا پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس، جو پہلے آرڈیننس تھا بعد میں ایکٹ بنا، وہ بنایا۔ اب اس کا مقصد کیا تھا، اس کا پروسیجر کیا تھا اور اس میں ایشوز کیا ہے اور اب اس کی کیا سچویشن ہے، ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں۔ اس ایکٹ کا جو مقصد ہے، بیسک مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی پراپرٹی کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، کسی شخص کی اگر زمین پہ کسی دوسرے نے ناجائز قبضہ کر لیا یا اس شخص کا حصہ جو ہے اس کو نہیں مل رہا پراپرٹی میں سے، اس کے مکان پہ یا اس کی زمین پہ ناجائز قبضہ ہے یا اس کو اس کا جو پراپر شیئر ہے وہ نہیں مل رہا، تو اب روٹین میں کیا ہوتا تھا پہلے کہ جو ایک سول عدالتوں میں گورنمنٹ نے جب یہ دیکھا کہ یہ کیس جو ہے وہ 15 20 25 سال چل رہا ہے اور لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا، اور ایک جنرلی وہ کہتے تھے کہ دادا فائل کرتا ہے اور پوتا کی زندگی میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے نیک نیتی سے ایک قانون بنایا۔ قانون کے بعد جب یہ قانون آیا تو اس قانون کے تحت گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ڈسٹرکٹ لیول پہ، اس کو TRC کمیٹی کہتے ہیں، ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی۔ اس کمیٹی کی فارمیشن ایسی تھی کہ اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہونا تھا، اس میں اسسٹنٹ کمشنر نے ہونا تھا، ADCR نے ہونا تھا اور تحصیلدار نے اور پٹواری نے، اور دوسری طرف اس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور STPO SHO صاحبان نے ہونا تھا۔ کمیٹی نے دونوں پارٹیز کو بلانا تھا، بلا کے اس کے اوپر اپنی فائنڈنگ دینی تھی، اور فائنڈنگ دینے کے بعد کمیٹی کے اوپر گورنمنٹ نے اس قانون کے تحت ایک ٹربیونل بنا دیا۔ اس ٹربیونل میں ریٹائرڈ جج صاحبان ہونے تھے۔ اب کمیٹی نے 90 دن کے اندر اندر ایک ریفرنس بنا کے اپنی فائنڈنگ دے کے جو وہ ایویڈنس اس بارے میں انہوں نے کلیکٹ کرنی تھی وہ کر کے وہ اس ٹربیونل کو بھیج دینی تھی۔ اب ٹربیونل نے اس ایویڈنس کو دیکھنے کے بعد اور پارٹیز کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کون سی پارٹی کا قبضہ ٹھیک ہے اور کون سی پارٹی کا قبضہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہے تو وہ آرڈر دے سکتے ہیں کہ اس قبضے کو ریسٹور کیا جائے، اور جس شخص نے ناجائز قبضہ کیا ہے اس کو قانون کے مطابق وہ سزا دے سکتے تھے۔ اب یہ اس کا طریقہ کار ہونا تھا۔ اب اس قانون کے تحت طریقہ کار کیا تھا؟ طریقہ کار یہ تھا کہ متاثرہ شخص اپنی گریوینس کے بارے میں، جو اگر اس کی زمین پہ کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا یا اس کا پراپر حصہ نہیں مل رہا، وہ اس کمیٹی میں ایک درخواست دے گا، اور کمیٹی جو ہے وہ دونوں پارٹیز کو بلائے گی اور دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد 90 دن میں اس کا فیصلہ دے گی اور ایک ریفرنس بنا کے ٹربیونل کو بھیجے گی۔ اب ٹربیونل میں کون ہوگا؟ ٹربیونل میں ریٹائرڈ ججز ہوں گے جو فیصلہ کریں گے کہ یہ جو ریفرنس آیا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یا جو متاثرہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میری زمین پہ کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا، تو اگر ناجائز قبضہ ثابت ہو جاتا ہے تو ٹربیونل جو ہے وہ اس کو قبضہ واپس دلا سکتا ہے، دلانے کا آرڈر دے دے گا، اور جس نے ناجائز قبضہ کیا اس کو 10 سال تک سزا بھی دے سکتا تھا۔ یہ اس کا پروسیجر تھا۔ لیکن اس کے بعد ایشوز کیا آئے ہوئے؟ ایشوز یہ آئے کہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ روٹین میں یہ تھا کہ ایک شخص نے زمین بیچ دی، پیسے لے لیے، قبضہ دے دیا، لیکن اس نے زمین نام نہیں لگوائی۔ اب جس نے زمین خریدی اس نے پیسے بھی دے دیے، اس کے پاس قبضہ بھی تھا، اور اس نے کوشش کی کہ زمین اس کے نام لگ جائے، اور زمین جب نام نہیں لگی تو اس نے سول کورٹ میں جا کے کیس فائل کر دیا، اور اس کا کیس چل رہا تھا۔ لیکن جو پہلا شخص تھا جس نے زمین بیچی، اب قانونی طور پر اور ریکارڈ کے مطابق تو زمین جب وہ مکان اب بھی اس کے نام پہ ہی تھا، مالک وہی شو ہو رہا تھا، اس نے درخواست دے دی کمیٹی میں کہ جی دیکھیں جی یہ زمین میری ہے، میرے نام پہ ہے، لیکن فلاں شخص اس پہ ناجائز قابض ہے۔ اور بہت سی جگہ پہ کمیٹیز نے کیا کیا کہ انہوں نے میٹر جو ہے وہ چونکہ ٹربیونل کو بھیجنا تھا 90 دن میں، انہوں نے ٹربیونل میں بھی نہیں بھیجا، انہوں نے موقع پہ آرڈر کر دیا کہ جناب اس کا قبضہ آپ ریسٹور کریں، وہ جس کے نام تھا اس کو قبضہ لے کے دے دیا۔ اب یہ بھی زیادتی تھی۔ اب اس بات کو کیسے اس بات کا پتہ چلوایا جائے کہ اس نے یہ زمین بیچ دی تھی یا نہیں بیچی تھی، یا جو شخص جس کا قبضہ تھا اس نے اس کو لیگلی اس کے پیسے دیے ہوئے تھے؟ یہ تو ایک میٹر آف ایویڈنس ہے یا میٹر آف فیکٹ ہے۔ اس پہ تو دونوں پارٹیز نے اپنی اپنی شہادت دینی تھی، اور شہادت کو عدالت نے ریکارڈ کرنا تھا اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کرنا تھا۔ لیکن کمیٹیز نے کیا کیا کہ کمیٹیز نے موقع پہ وربلی آرڈر دینا، زبانی آرڈر دینا شروع کر دیا کہ جی آپ قبضہ چھوڑ دیں، اس کو قبضہ لے کے دے دیں، اور جو پیرا فورس بنی اس کے تحت قبضے لے کے دینے شروع کر دیے۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی شکایات آئیں کہ جعلی جو رجسٹری ہیں لوگوں نے وہ بنوا کے قبضے لینے شروع کر دیے۔ تو
بہت ساری جگہوں پہ جنون فیصلے بھی ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو 20-30 سال سے ان کو قبضے نہیں مل رہے تھے، ان کے کیسز چل رہے تھے، تو ان کو لے کے دیے. اور کچھ جو اوورسیز لوگ تھے ان کو بھی ان کی زمینوں پہ، جیسے کوئی اگر شخص باہر ہے تو پیچھے اس کی زمین پہ کسی نے قبضہ کر لی ہے تو وہ قبضے بھی لوگوں کو لٹائے گئے. لیکن جب یہ سارے معاملات لے کے لوگ ہائی کورٹ آ گئے کہ ہمارا تو جنون قبضہ تھا، ہم نے زمین کے پیسے دیے ہوئے ہیں، ہمارا کیس سول کورٹ میں چل رہا تھا، وہاں پہ سٹے بھی ہوا تھا، لیکن جو ڈی آر سی کی کمیٹیز بنی ہوئی تھی انہوں نے نہ سٹے دیکھا اور نہ انہوں نے ریفرنس بنا کے میٹر کو، معاملے کو اوپر ٹریبیونل میں بھیجا. انہوں نے زبانی جو ہے احکامات دے دیے. اب جہاں پہ یہ ایشو آیا، ہائی کورٹ نے بھی اس کو دیکھا کہ دیکھیں اگر ایک کمیٹی کوئی فیصلہ دیتی ہے یا کوئی بھی فورم اگر کسی جگہ پہ کوئی کسی معاملے کا فیصلہ دیتا ہے، ایک شخص سمجھتا ہے کہ جی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے تو قانون کہتا ہے کہ آپ اس کی اپیل کر لیں. اب اپیل کرنے کے لیے وہ فیصلے کا لکھا ہوا ہونا ضروری ہے. جہاں پہ کیا ہوا کہ فیصلے ریٹن ہیں ہی نہیں، تحریری شکل میں تھے ہی نہیں، زبانی احکامات تھے. اب زبانی احکامات پہ تو کوئی اپیل بھی کیسے کرتا. تو ہائی کورٹ نے پنجاب گورنمنٹ کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہاں پہ، جو اٹارنی جنرل صاحبان، ایڈوکیٹ جنرل صاحبان تھے وہاں پہ، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شاید پیش ہوئے وہاں پہ، تو چیف صاحبہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اس قانون کے تحت، جس قانون کے تحت کمیٹیز بنی ہیں، ان کمیٹیز نے خود فیصلہ نہیں کرنا تھا، انہوں نے ریفرنس بنا کے ٹریبیونل میں دینا تھا. اور حیران کن سچویشن یہ تھی کہ ٹریبیونل ابھی بنے ہی نہیں تھے، ابھی ججز کی اپوائنٹمنٹ ہی نہیں تھی، ان کے رولز بننے تھے وہ ہی نہیں ہوئے تھے. اور کمیٹیز نے کیا کیا، اپنی ایفیشنسی شو کرنے کے لیے گورنمنٹ کے سامنے انہوں نے فوراً زبانی احکامات دے کے وہ فیصلے کرنا شروع کر دیے. تو اس بات کو تسلیم کیا پنجاب گورنمنٹ کے نمائندے نے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے، کہ جی یہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے اور یہ جو قانون بنا ہے ہم خود ہی اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اس پہ عدالت نے قانون کو سسپینڈ کر دیا، اسٹے آرڈر جاری کر دیا کہ اب اس کے تحت کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوگا اور جو قبضے ہوئے ان کو واپس کر دیا جائے. اب پریزنٹ سچویشن کیا ہے، اور یہاں پہ ایک بات میں ضرور مینشن کروں گا کہ ہائی کورٹ ہو یا پنجاب گورنمنٹ ہو، دونوں کی نیک نیتی شامل تھی اس میں. پنجاب گورنمنٹ نے نیک نیتی سے ایک قانون بنایا اور ہائی کورٹ نے بھی نیک نیتی سے اس پہ یہ نہیں کہا کہ آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جیسے وہ بہت سارے لوگوں نے تو ٹرول کرنا شروع کر دیا. انہوں نے تو یہ کہا کہ جو آپ نے خود قانون بنایا ہے، اس قانون کے تحت اس پہ خود تو عمل کریں، آپ خود اس پہ عمل نہیں کر رہے. اور بہت سارے ایسے اس میں جو لیکوناز تھے ہائی کورٹ نے وہ مینشن کی، ہائی لائٹ کی. اب اس پہ جو پریزنٹ سچویشن ہے، جو خبر یہ ہے کہ اس کو امینڈ کرنے جا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ، جو کہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ سارا پروسیس وہ ہائی کورٹ کے ساتھ عدالت کو آن بورڈ لیتے ہوئے وہ یہ فیصلہ کر رہی ہے. اب اس میں اب پروسیس کیا ہوگا، اس میں وہ طریقہ کار بیسیکلی تبدیل کر رہے ہیں. اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ کیس پہلے کی طرح وہ سول کورٹ میں فائل ہوگا. سول کورٹ میں فائل ہونے کے بعد کوئی بھی شخص دونوں پارٹیز میں سے سول کورٹ کو اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ جناب ہمارا جو معاملہ ہے یہ ڈی آر سی کمیٹی کو بھیجا جائے. اب سول کورٹ اس کو سنے گی، اگر وہ مناسب سمجھے گی کہ یہ معاملہ واقعی ڈی آر سی کمیٹی کو بھیج کے اس پہ جلدی ڈسپوزل ہو سکتی ہے تو وہاں پہ ریفر کر دے گا. ڈی آر سی کمیٹی جو ہے وہ 90 دن میں اس پہ ریفرنس بنائے گی، اس پہ اپنی فائنڈنگ دے گی، اپنی ایویڈنس جو ہے وہ اس پہ کلیکٹ کر کے اپنی فائنڈنگ دے کے وہ ریفرنس اب جائے گا حاضر سروس ایڈیشنل سیشن ججز کے پاس. اب یہ کیوں فرق تھا کہ پہلے ریٹائر ججز کی بات تھی اب حاضر سروس کی؟ اس لیے بھی کہ جو ریٹائر ججز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں، جو حاضر سروس ججز ہیں وہ گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہوتے، وہ ہائی کورٹ کے انڈر ہوتے ہیں اور روٹین میں ان کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں کیا جا سکتا. تو دو وجوہات ہیں اس کی بھی. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ نہ سمجھے کہ ریٹائر ججز بھی گورنمنٹ کے انڈر ہیں، جو ڈی آر سی کمیٹی ہے وہ بھی گورنمنٹ کے انڈر ہے، اور جو ڈی آر سی کمیٹی نے فیصلہ کرے گی وہیں ٹریبیونل بھی اس کو اپر کر دے گا. تو اب جو حاضر سروس ججز کے پاس بھیجنے کا یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا، وہ اس کو انڈیپینڈنٹلی دیکھیں گے. اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ ڈی آر سی کمیٹی نے اس کا فیصلہ نہیں ٹھیک کیا تو وہ وہاں پہ جو ٹریبیونل ہے اس میں اپنی بات بتا سکتا ہے، اس میں اپنی کوئی نئی اگر ایویڈنس آتی ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے اور ٹریبیونل اس کو انڈیپینڈنٹلی دے کے اس پہ فیصلہ کر سکتا ہے. تو یہ میرے حساب سے تو بہت خوش آئند بات ہے. اس میں جو قانون بھی اپنی جگہ پہ رہے گا اور لیکن اس کے اندر جو لیکوناز تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور ایک پراپر
وے کے تحت، ایک پراپر طریقے کے تحت اس کو نئی امینڈمنٹ اس میں آئیں گی، اور جو لوگ ہیں جن کو بہت عرصہ پہلے انتظار کرنا پڑتا تھا، 15 سال، اب وہ ڈیوریشن بھی کم ہو جائے گا، اور اکارڈنگ ٹو لا فیصلے بھی ہوں گے، وہ قانون سے ہٹ کے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب آپ لوگ اس پہ اپنے بھی رائے دیں کہ یہ جو اب نئی امینڈمنٹ ہے یہ ٹھیک ہے یا جو پہلے ایک سسٹم تھا وہ ٹھیک ہے۔ شکریہ۔